بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین سلام اللہ علیہا تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ اطاعت امام وقت اور وفا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اسے باب الحوائج حضرت عباس علمدار سے ہی سیکھنا چاہیے۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت تھا، اور اہل بیت شروع سے ہی واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو انصاف کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونی معرکہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کی تربیت اور پرورش کی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم، معارف خصوصاً علم فقہ سکھائے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات اور عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح اور بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار اور وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق اور گرویدہ تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ جنگ صفین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین امام علی علیہ السلام کے خلاف شام کے گورنر نے 657 میں مسلط کروائی۔ اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین میں ایک جوان نقاب دار لشکر امیر المومنین سے نکلا، جس سے ہیبت اور شجاعت ظاہر ہوتی تھی، جس کی عمر تقریباً 16 سال ہوگی، اور جنگ کرنے کے لیے مبارز طلب کرنے لگا۔ شامی فوج کے سربراہ نے ابو شوسہ کو حکم دیا کہ جنگ کرے۔ ابو شوسہ نے کہا، شام کے لوگ مجھے 1000 سوار کے برابر سمجھتے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، وہ اس کا کام تمام کر دے گا۔ اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، لیکن وہ قتل ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا اور وہ سب قتل ہوتے رہے۔
ابو شوسا نے جب یہ دیکھا دنیا اس کی نظر میں تاریک ہو گئی۔ وہ خود بھی میدان میں آیا اور وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ جب لوگوں نے شجاعت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو میدان میں دیکھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس شجاع بے مثال کے مقابلے میں جاتا۔ وہ جوان اپنے لشکر کی طرف پلٹ گیا۔ اصحاب امیر المومنین حیرت زدہ تھے کہ یہ جوان کون ہے، لیکن جب نقاب رخ سے ہٹی تو پتہ چلا کہ قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس ہیں۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ مورخین آپ کے حسن و جمال کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عباس اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ جب بلند قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے اور ان کو لوگ بنی ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علم بردار قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت اور دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے۔ وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ 10 محرم روز عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ بنت الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران ان کو پانی پینے کا موقع بھی ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی ابو الفضل العباس کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پہ لگا دیا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ درائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور یہ معجزہ آج تک دنیا کو اہل بیت اطہار بالخصوص باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ کا ایک چھوٹا فرزند تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس سے آپ کی نسل بابرکت آگے چلی۔ یہ تھا حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا ایک نمونہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محبین اہل بیت علیہم السلام سے قرار دے۔